الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم لوگ سورۃ الاخلاص کے بارے میں اس کا ترجمہ، اس کا تعارف اور اس کا ٹرانسلیشن جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی سورے میں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ قرآن کی تہائی کے برابر ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، ہمیں اس لیے اس کو نماز میں نہیں پڑھنا ہے کہ یہ چھوٹی سی ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو ہم جانیں کہ یہ قرآن کی تہائی کے حصے میں ہے، تو ہمیں اس کی اہمیت کو جان کے پڑھنا ہے۔ کچھ قریشی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے سوال کیا، فسألت قریش للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من ربک عرف بربک، فانزل اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الى آخر الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ جو قریش آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور آپ کے رب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ جس کی عبادت کی جائے، جس کو خدا مانا جائے، جس کو لارڈ مانا جائے، جس کو گاڈ مانا جائے، جس کو ایشور مانا جائے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ ایسا ہے کہ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، یعنی خدا جو ہوگا، لارڈ جو ہوگا، گاڈ جو ہوگا، معبود جو ہوگا، وہ ہوگا جو ایک ہو اور جو تمام برائی سے پاک ہو، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اور جس کا کوئی نہ بیٹا ہو نہ جس کا کوئی باپ ہو، وہ خدا ہوگا، عبادت اس کی جائے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا، اس کا برابر کوئی نہیں، یعنی جو اللہ ہوگا وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوگا، طاقتور ہوگا، ہر چیز پر قادر ہوگا، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے اشاروں میں سارے کام ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک اللہ کے پاس میں ہیں جو ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ونعم المولا ونعم النصیر، بہترین کارساز ہے، وہ بہترین مولا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں جو ایک ہے، جو واحد ہے، جو تنہا ہے اور جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا ہمارا سبق، آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ الاخلاص کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے بارے میں، کہ جب قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تو اللہ نے یہ سورہ اتاری اور سورہ میں اپنا تعارف کرایا، اپنا انٹروڈیوس کرایا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہو سکتا ہے، عبادت کس کی جائے گی، معبود کون ہوگا۔ تو ہمیں عبادت کرنی ہے ایک اللہ کی، ہمیں اس کو راضی کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک صحابی ہیں، وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسری سورہ ملاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سورۃ الاخلاص سے بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے میں پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتا ہوں، اس کے بعد کوئی دوسری سورہ ملاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی اس محبت نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے سورۃ الاخلاص کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد اس سورے کو پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد اس سورے کو پڑھیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی اور اس میسج کو، اس چیز کو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ ایسا ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو پوری دنیا میں ہم پھیلائیں، تمام لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں تک یہ میسج پہنچے اور لوگ ایک اللہ کی طرف آ جائیں، ایک اللہ کو منا لیں، ایک اللہ کو راضی کر لیں، ایک اللہ کو خوش کر لیں۔ تو یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ جو پرابلمس آ رہی ہیں اور یہ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، تو یہ دور ہو جائیں گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ آج ساری دنیا پریشان ہے کرونا جیسے وائرس سے، اللہ کی ہر ایک مخلوق پریشان ہے۔ اللہ تمام انسانوں کو، تمام اللہ کی مخلوق کو اس وبا سے، اس مصیبت سے، اس وائرس سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔